الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی الکتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ کیجیے. صلوات بلند دعا ہے جلیلۃ القدر مجلس اعزا میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین و مومنات جب صف اعزا پہ تشریف رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقین ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی. آل نبی کی عزت کا صدقہ آپ سب کے لیے میری دعا ہے. مالک آپ کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. آمین. آج کی اس مجلس کے بانیان کے لیے دعا کریں. مالک بانیان کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے اور ان کے خاندان کے مرحومین اور مرحومات کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے. ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تعجیل فرمائے. لمبی زحمت نہیں دینی. ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن سارے اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. صاحبان آپ جی ہیں جی، آپ بھی زندہ و سلامت رہیں. اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور پھر ان مذہبوں کے رہنما بھی بہت سے ہیں. آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے. میں یہ لفظ پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہبر و رہنما بھی بہت سے ہیں. کسی کے رہبر کی بات ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن میرا خیال ہے اپنی دکان کا سودا بیچنا ہر کسی کا حق ہے. آپ جی ہیں، آپ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہٰذا میں قطن دائیں بائیں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم شیعہ لوگوں کی نظر میں ماڑے صحیح، کیونکہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا نا وہ شیعوں پہ لگا دیتے ہیں. لہٰذا میں بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں تو بات نہیں نہ ہو رہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے پروگرام لائیو بھی چل رہا ہوگا تو بات جب نکل جاتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ رہبر تو بہت سے ہیں، لیکن جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے نا، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں میں نے مہربانی سر، میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ میں کوئی ڈیرے بیٹھک میں بات نہیں کر رہا ہوں، ممبر پہ بات ہو رہی ہے.
اور مجھے چلو میری یہ اہمیت نہ صحیح، جس جگہ میں کھڑا ہوں نا یہ جگہ بہت اہم ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنا کرم رہبروں کے معاملہ میں ملت جعفریہ پہ ہے اتنا کرم کسی اور پہ ہے ہی نہیں. خدا درجات عالیہ بلند فرمائے میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کے نام آپ کے ذہنوں میں ہے. وہ خود بھی فاضل دیوبند تھے، فارغ التحصیل تھے مرکز دیوبند سے. ان کے والد میاں سلطان علی وہ بھی فاضل دیوبند تھے. یہ دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ تھا، زیریں زبریں بھی ٹھیک تھیں، صرف نحو پہ عبور بھی تھا. ایک دیوبندی، دوسرا جٹ، تیسرا مولوی. مولوی اسماعیل کی تو کسی مذہب پہ نظر ہی نہیں ٹکتی تھی. انہیں اپنی علمیت بھی بڑا فخر تھا، لیکن ایک سید نے ٹھوکر لگا دی اور حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے سرکار؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیئیں، یہ میرا بیٹا آپ جیئیں، یہ بزرگ علماء کی باتیں ہیں اور یہ سنا کریں. ان باتوں میں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. مبلغ اعظم جب در سیدہ پہ آ گئے تو وہ جو مدرسے کے قبلہ مولانا اسماعیل صاحب کے کلاس فیلو مولوی تھے یا مدرسہ فیلو، انہیں جب پتہ چلا نا کہ اسماعیل شیعہ ہو گیا تو ان کی نظر میں شیعہ اسٹیٹس پتہ نہیں کیا بٹھایا. تو ایک مولوی مولانا اسماعیل صاحب سے ملا اور اگر میں پنجابی میں بات کرنے لگا، اس نے پتہ کیا کہا؟ اور مولوی اسماعیل اور جے تم مذہب ہی بدلنا سی تے کسے والے مذہب وچ جان دو. یہ عرش خفورہ ہے، بے شک ابتدا ہے مجلس کی، لیکن آپ زحمت تو فرمائیں. متوجہ ہیں سرکارہ؟ بہت شکریہ. اجازت تو ہے نا میں بات کر. کہنے لگا مولوی اسماعیل جے تم مذہب ہی بدلنا سی تے کسے ٹھیک. قبلہ نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. نہیں لطف لیں گے آپ اللہ کا. کیا کہا اس نے؟ جنیاں ماڑیاں قوم. اوہو، یہ جب علماء کرام جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں نا، آپ جیئیں جب یہ ہو. بسم اللہ بسم اللہ. سید کہتے ہیں ہم. توقیر پیر خیری تشریف رکھیں، مہربانی سے. توقیر شاہ صاحب فرختوال جی، بابا جی حاجی سید ریاض حسین بخاری صاحب فرختوال کے ولی عہد بھی ہیں، اور میری دعا ہے مالک انہیں بابا کی طرح عزت بخت اقبال عطا فرمائے. اور پروگرام یہی ہے نا، میرے بعد آپ نے پڑھنا. آپ کا نام کیا جی؟ ماشاءاللہ مقصود شاہ جی. اعلان تو مقصود بھائی کرتے ہیں ذاکر و مولویوں کا. توقیر شاہ کا اعلان میں کر رہا ہوں. میرا بھتیجا بھی ہے، بیٹا بھی ہے. آپ سوچتے ہوں گے میں نے تقریر روک دی ہے. ذاکر جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا، لیکن میں نے تقریر روک دی اور میں توقیر شاہ کا اعلان کر رہا ہوں. رشتے میرے سے کئی ہیں، دعا گو بھی ہیں ان کی کامیابیوں کی، خدمات بھی اس خاندان کی بڑی. لیکن میں جو اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد توقیر شاہ پڑھیں گے، یہ ان پہ احسان نہیں کر رہا. مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ جی مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی سے آپ زندہ و سلامت رہیں. اجازت ہے میں تھوڑی بات کر سکتا ہوں؟ اچھا، آج مجھے مجلس بھی لگ رہی ہے جیسے پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے. مطلب یہ فرنٹ اتنے فٹ خالی رکھ. آج 2 قدم آگے آج. پہلے مخصوص بھائی نے بھی اعلان کیا ہے کہ ذرا
پنڈال خوبصورت ہو جائے تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھتے رہیں گے۔ اور ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہوتا ہے۔ میں پنڈال بہتر کر دوں آپ، بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی سرکار۔ میں اجازت تو ہے بات جاری رہے جی، تو اس مہربانی جی، آپ جی ہیں سارے میرے اپنے چہرے بیٹھے ہو، مالک آپ کو نظر بد سے بچائے، اور جو بزرگ ہیں انہیں اولاد در اولاد خوشیاں دیکھنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ سفر میرا کیونکہ زیادہ ہے، بابر شاہ جی کو اللہ زندگی دے، مالک نے نظر بد سے ہمیشہ میں بڑی خدمات ہیں بابر شاہ جی کی عزاداری کے حوالے سے، تو میں نے انہیں گزارش کی تھی کہ بس مرحوم عباس قمی صاحب کی طرح شروع میں کروں گا، تو انہوں نے مہربانی کر دی، کہنے لگے جی بس آپ جیسے ہی پہنچیں گے، اور انہوں نے وعدہ وفائی بھی کی، تھوڑا میں ہی لیٹ پہنچا۔ بہرحال اس مولوی نے کیا کہا، مولوی اسماعیل وہ جو تم مذہب ہی بدلنا تھی کسی والے مذہب ہے جان کہ بلانا کیا ہے شیعوں کو، کہنے لگے جنیاں ماڑیاں قوم، اور سواد لے آ کرو اینا گلا، جنیاں ماڑیاں قوم ساریاں شیعہ۔ اب میں اپنی بات کر رہا ہوں، قبلہ سے اس نے یہ بات کہی کہ جب یہ مولوی کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جھگی پہ لگا ہوا علم دیکھتے ہیں، مسکین ماڑے جو ٹپری باز ہوتے ہیں، ان کی جھگیوں پہ جب مولا عباس کا علم دیکھتے ہیں نا یہ مولوی، انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہوتی، نہ پیچھے نہ رہو، ٹھیک ہے آغاز ہے، لیکن آپ زحمت فرمائیں، انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہوتی، انہیں پرابلم ہوتی ہے مولا عباس کے علم سے۔ اب پھر جو گاڑی میں ان کے ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو انہیں پتہ کیا کہتے ہیں، وہ شیعہ انجے دے ہوندے نے، اب ماڑے مسکین غریب غربے، یہ مذہب اسی طرح کے لوگوں کے۔ اور جب یہی مولوی حکومتی لیول پہ جب کہیں انسانیت کے حوالے سے کوئی پروگرام یا سیمینار ہو رہا، پھر ان کا رویہ پتہ کیا ہوتا ہے، سب کی قدر کرو، سب اولاد آدم میں۔ مائک پہ کہہ رہے سب اولاد آدم ہے، علم دیکھ کے کہہ رہے اے ماڑے انجے دے شیعہ ہوندے نے۔ نہیں آپ شاید ذہنی طور پہ میرے قریب نہیں آ رہے، مائک پہ کیا کہتا ہے، سب اولاد آدم ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب کو، انسانوں کو عزت دو، لیکن جب علم لگ جائے پھر انسانوں والی عزت اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ میں آج شیخ پورہ کے مرکز میں مجلس کی ابتدا میں کہہ رہا ہوں، اور قبلے کعبے اپنے سے بھی پڑھے لکھے اپنے دانشوروں سے پوچھو کہ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کرنے کے بعد جب اللہ کے حکم سے کشتی نجات بنائی تھی، اور اللہ نے کہا تھا نوح تو کشتی بنا، بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے گا، 950 سال کی محنت کے بعد نجات کی کشتی بنی، اور کشتی نوح پہ چند بندے چڑھے، اور بھی میلیاں کپڑے آنے۔ آپ جیئے آپ زندہ ہو، مہربانی سر متوجہ تو ہے سرکار آپ، لہٰذا میں چاہتا ہوں جلدی آپ سے چند گزارشات کر دوں۔ ابھی جب اس نے کہا نا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ، مبلغ اعظم میرے استاد محترم، میں ہمیشہ جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو قبلہ کا نام لے کے کرتا ہوں، وگرنہ ممبر پہ استادوں کے نام لینے کا رواج ختم ہو گیا جی۔ اب اکثر بندے آ کے کہتے ہیں جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، یہ نہ کسی نے کی ہے نہ سنی ہے، کوئی بندہ نہیں پوچھتا تینوں گڈی چ وہی آئی ہے بھائی، اساتذہ کی جو محنت ہے یار، وہ مطلب آپ کا دیانتداری ہے ممبر کی، بہت شکریہ سر۔ تو اس مولوی نے، مولانا اسماعیل صاحب، وہ جو ان کے کلاس فیلو تھے، اندر اس کے درد تھا کہ یہ دیوبندیوں میں سے شیعہ ہو گیا، اس نے دوسرا فقرہ کہا، کہنے لگا مولوی اسماعیل قبلہ نے کہا، کہنے لگا ایک مذہب شیعہ دا، گلوکار، سنگر، اداکار، فلمی دنیا، گاؤں والے، نچن والے، یہ بھی چوکھے شیعہ،
اب مولانا دیر تھوڑی کرتے، کہنے لگے مولوی جی میں نے یاد آیا، میں ایک نچن گانے نے پوچھا یار تسی چوکے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس کا کیا مولوی جی انصاف کرو، خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جائی لب لے، کوئی تو زحمت فرمائیں گے آپ؟ لہٰذا میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں، بیٹھک میں باتیں نہیں ہو رہی، ڈیرے پہ بات نہیں ہو رہی، کیمروں کے سامنے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ کیمرے پبلک تو سی ڈی اور یہ لائیو سے انجوائے کرتی ہے نا، لیکن ہم مولوی ذاکر بڑی مصیبت میں پڑ گئے ہیں، اب ہم بات کر کے مکر نہیں سکتے، یہ کیمرہ ہمیں مکرنے، میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا ہوتا، آج دنیا کو ولایت کے لیے پریشانی تو نہ ہوتی، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون کھڑا تھا۔ کیا کہنے آپ جیئے سرکار، مہربانی جی۔ مشترکہ، اور یہی سبب ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، ویسے باقی مسلمان بھی ہمارے محترم ہیں شاہ جی، ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ عجیب صورتحال ہے اس ملک کی، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ ہمیں شیعوں کو ان کے مولویوں نے کافر لکھا، دوسرا ماشاء اللہ آ گیا پرویز مشرف کا، اس نے کافر کہنے والے مولویوں کو بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے، کوئی تو لطف لے گیا، ان قبلِ کعبوں نے لکھ کے دیا کہ شیعہ مسلمان ہے۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ شیعوں کو مسلمان کرنے سے پہلے دوبارہ کلمہ ہی پڑھا لیتے، ہم نے نہ مرشد بدلے نہ عقیدہ بدلا، زندگی پہلے بھی یا علی مدد تھی، زندگی آج بھی یا علی مدد ہے، تم ہر موڑ پہ چالاکیاں کرتے ہو، تم نے اسی مارش اللہ میں یا علی مدد کے مقابلے پہ ایک نعرہ دیا تھا یا اللہ مدد کا، تاکہ طلبہ و طالبات کے ذہن میں بیٹھ جائے، طلبہ و طالبات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جی شیعہ علی مدد کہتے تھے، ہم نے یا اللہ مدد کہہ دیا ہے، اب شیعہ اس کے مقابلے پہ کیا کریں گے؟ ہم تو مسکین لوگ ہیں ملازم بھائی، نیر صاحب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا فرض کرو تم جنگل میں اکیلے ہو، اس نے کہا تو اچانک شیر آ جائے پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ اب یا اللہ مدد کے مقابلے پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اوہ اللہ تو اگاں کوئی ہے شاہ بولو یار، آپ تو پریشان ہو رہے ہیں۔ اوہ ہم نے یا اللہ مدد کا مقابلہ ہم نے نہیں کرنا، لیکن تمہارا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدوں کو مضبوط کر گیا، یا علی مدد کے عقیدے کو اور طاقت مل گئی۔ میری طرف دیکھیں گا، کیونکہ مسلمانوں نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا تھا، حالانکہ نام ان کے پاس اور بھی تھے، نام ان کے پاس اور بھی تھے، نام ان کے پاس اور بھی تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ ان کا یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے، یہ خود مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اور میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، شیخ پورہ کی اس سالانہ مجلس میں مرکزی بارگاہ میں کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں، کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے، بلکہ جتنے خطبے ملازم بھائی توقیر شاہ جی پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے خطبے توحید پہ علی نے دیے ہیں اتنے پیغمبروں نے نہیں دیے، اور ہم شیعہ اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جناب نے جو اللہ بچوں کو پڑھایا ہے نا اسلامی لٹریچر میں کہ حشر کا میدان ہوگا، ایک بہت بڑی کرسی ہوگی اور اس پہ ایک بڑا ہیوی ویٹ اللہ بیٹھے، گھونگھر والے بال ہوں گے،
میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے، اہل حدیث بچے ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ دیوبندی بریلوی ہیں، وہ میرے وطن کا مستقبل ہے۔ یہ بچے ہمیں پیارے لگتے ہیں، کل کے یہی ایم پی ہونے ہیں، یہی ایم این اے ہونے ہیں، یہی ڈاکٹر ہونے ہیں، یہی وکیل ہونے ہیں، یہی جسٹس ہونے ہیں، یہی جج ہونے ہیں۔ تو ان بچوں کو میں ابھی سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹا ساری زندگی پریشانی میں نہ گزارنا، ایک بات ذہن میں بٹھا لو، جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جو مہربانی سر، جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کرسی پہ بٹھانے پہ تلے ہوئے ہیں، پھر اپنے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھنا، میدان حشر میں جس کے لیے کرسی لگ گئی اسے کیا مانو گے؟ اور شیخ و پورا ہے یار، کوئی تو قدر کرے گا۔ آپ جی یہ بات مجھے جلدی میں کنٹرول کرنا ہے، اور ایک مجھے میسج آپ تک پہنچانا ہے۔ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جو بچوں کو اس ملک میں سلیبس پڑھایا جائے گا، جس کو نام دیا گیا ہے یکساں تعلیمی نصاب، بظاہر تو بہت بڑی بات ہے جی۔ عمران خان کی پہلی حکومت آئی ہے جس نے غریبوں امیروں کے بچوں کے لیے ایک ہی برابری کی سطح پہ سلیبس کی کوشش شروع کر دی، یعنی جو مہنگے اسکولوں میں پڑھایا جائے گا وہی کچی چھتوں والے ٹاٹ کے اسکولوں میں بھی وہی پڑھایا جائے گا۔ بظاہر تو بڑا ٹھیک ہے، لیکن سلیبس میں وہ دہشت گرد مولوی جن کے اثرات عمران خان صاحب بڑی جلدی قبول کر لینے کے عادی ہیں، حالانکہ ہم نے شیعوں نے ووٹ اسے وزیر اعظم کو اس لیے دیے تھے، ہم سمجھ بیٹھے تھے شاید یہ عمران ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ باتیں ضروری ہیں، روٹین کی مجلسیں، کون سے فضائل ہیں، کون سے فضیلت کے واقعات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں نہیں ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہمارے ملک میں ہمارے جن سے تعلق ہے، ہم سے ریلیٹڈ جو قوانین بن رہے ہیں، ہمیں اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے تاکہ بزرگوں تک، جوانوں تک، بچوں تک یہ بات پہنچے کہ یہ ملک محمد علی نے بنایا تھا، سلیبس ملا عمر والے دے رہے ہیں۔ ہاں، بانی پاکستان میں اپنی قوم کے بچوں سے اکثر کہہ رہا ہوں کہ حالات جیسے بھی ہیں، حکومتیں جیسی بھی ہیں، لیکن آپ نے سر اٹھا کے جینا ہے اس ملک میں۔ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کے فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کے فقہ پہ ہوا ہے۔ اور جب یہ پاکستان بن گیا تھا، ہندوؤں نے انگریزوں سے مل کے سازشیں کی کہ خزانہ محمد علی کو مت دو، خزانہ خالی رکھو، پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتے، یہ ملک کیسے چلائے گا، 2 مہینے ملازموں کو تنخواہ نہیں دے پائے گا، پھر یہ منتیں کرے گا کہ مجھے ہندوستان میں واپس لے لو۔ خزانہ خالی رکھا گیا تھا، ہم تیری نظر میں ماڑے سہی۔ میں 1947 کی بات کر رہا ہوں، پیسے کی ویلیو اب تب میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ جب خزانہ پاکستان کا خالی تھا، 1 کروڑ کا پہلا چیک قائد اعظم کو دینے والا آج بھی امام رضا کے شہر میں ہو رہا۔ خزانے بھرنے والے شیعہ تھے، کروڑوں روپیہ پاکستان کو دینے والا راجہ محمود آباد تھا، وہ حسینی تھا، وہ مولائی تھا، وہ اثنا عشری تھا، وہ علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا، وہ حسین کا ماتم کرنے والا تھا، وہ حسین کی صف ماتم بچھانے والا تھا، ہندوستان وہ بارگاہیں بنانے والا تھا۔ اور راجہ محمودہ شیعہ ہو، قائد اعظم کا جنازہ اٹھے تو مولا عباس کے علموں کے سائے تلے قائد اعظم کا نکاح ہو تو امام جعفر کی فقہ پہ، پھر بھی تیرا مولوی سمجھتا ہے شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے۔ اگر ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان 3 یا 4 اگست کو بنا تھا، پھر ان مولویوں کو دے دو۔ اگر 14 کے صدقے 14 اگست کو بنا تھا، پھر یہ ملک ماتمیوں کا ہے۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب۔ جو اس ملک میں سلیبس اب پڑھایا جائے گا، اس سلیبس میں ملازم بھائی
جنگ بدر بھی لکھی ہوئی ہے، جنگ احد بھی ہے، خندق بھی ہے، خیبر بھی لکھا ہے، لیکن علی نہیں ہے۔ اور وہ خیبر کون سا خیبر ہوتا ہے جس میں علی نہ ہو؟ جنگ احد میں، مقصود بھائی جنگ احد میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ وسائل تو مسلمانوں کے زیادہ نہیں تھے، مشرک کافر بہت زیادہ تھے، اور وہ بدر کے بدلے لینے، لیکن بس اللہ کی مدد آئی، اللہ کی مدد آئی، میدان میں آندھیاں چلیں، مشرکوں کو نظر ہی کچھ نہیں، اور یہ کیوں نہیں بتاتے اس آندھی کا نام ابو طالب کا بیٹا علی؟ میری تائید کرو یار، خدا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے میرے سامنے۔ لیکن اگر تم سلیبس سے اہل بیت کو نکال کے سمجھتے ہو کہ ہم جی بہت کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، ہم نے سلیبس میں سے اہل بیت محمد کو نکال دیا ہے، میری طرف دیکھیں یار، جو تیرے بچوں کو پڑھایا جائے گا اس سلیبس میں سے مائنس اہل بیت کر دیا، اہل بیت کو نکال دیا گیا ہے۔ اگر تم سلیبس سے آل محمد کو نکالنا چاہتے ہو، پھر ہم مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے، پھر ہم مجلسوں میں بچوں کو بتائیں گے کہ وہ احد کے میدان میں وہ بی بی کن کی تھی جو گیت گا گا کے میدان میں بدماش مشرکوں کے پہلوانوں کو بلا رہی تھی، اور وہ بہادر کون تھا جو محمد کو زخمی چھوڑ کے اتنا ٹریول کر گیا کہ مدینہ بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ ہم تو بنا دیں گے سلیبس اب، اور انتہا نہیں ہو گئی یار۔ مشترکہ بلند جواب دے، بلند جواب دے۔ جتنے، بہت شکریہ آپ جی ہیں، جتنے اسلامی ملک ہیں، جتنے، میں ذمہ داری سے بات کروں، جتنے اسلامی، او بابا جی اللہ، وہ کچھ بندے ہمارے وطن میں ایسے بھی ہیں جڑے سعودیہ دے نا تے، اور یہ کو اللہ رسول کا رکھا ہوا نام ہے، اور اس علاقے کا نام پہلے حجاز مقدس تھا، مکہ مدینے کا انتظام۔ جڑے بندے میں گھور دے ہو پہ میرا کوئی لین دین دا رولا تو نہیں توڑے یار، خدا دا نہ آجے، شیخو پورا ہے یار، درخیز زمین ہے، شروع میں اگر آپ کا یہ حال ہے تو شام تک کیا کریں گے آپ؟ فریش ہو جائے، ریلیکس ہو کے بیٹھے، بلکہ نعرہ حیدری لگ رہا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے بندے یا علی نہیں کہہ رہے، مجلس شروع یا علی یا علی، دو چار بندوں نے حلفن قسمن علموں کے درمیان کہہ رہا، اب بھی یا علی نہیں کہا۔ اور میں پریشان نہیں، نعرہ نہیں لگانا، میری بات پہ دھیان دیں، میں ان کے لیے پریشان ہوں کہ جو اتنی گیدرنگ میں یا علی نہیں کہتے، قبر کی تنہائی میں مولا کو کیسے بلائیں گے؟ آپ جی ہیں سارے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ والے نے یا علی کہہ دی ہے، موت تمہارے مولا کائنات کا فرمان ہے۔ علی فرماتے ہیں ماشاءاللہ لٹریری چہرے پہ، علی فرماتے ہیں یا حارث حمدان من یمت یارنی، علی فرماتے ہیں حارث حمدانی جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے۔ یا ہاں جو مہربانی سر، جو مہربانی، کیا کہنے بیٹا، جو جہاں بھی، ایک بندہ کہنے لگا یہ شیعہ عجیب باتیں کرتے ہیں جی، جو جہاں بھی مرتا ہے علی کو دیکھتا ہے۔ کیا بندے کو صرف لاہور میں ایک مرتا ہے یا ایک شیخ پورہ میں مرتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں بندے مرتے ہیں، تو علی کہاں پہنچتا ہے؟ میں نے کہا یہ مرضی سے مر جاتے ہیں یا ان کی روح قبض کرنے کو آتا ہے؟ کہنے لگے ملک الموت آتا ہے۔ میں نے کہا تیرے بھی کیا کہنے، فرشتے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور جس کی ڈیوڑی پہ فرشتے چکیاں چلایا کرتے تھے وہ نہیں پہنچ سکتے؟ اور بلکہ ایک لمحہ مجھے دیں، میں ملازم بھائی، میں کلہ ہی سواد لے رہا جی، ہو سانو گھروں بھی سن لگی ہوئی ہے،
وہ ایک اپنے مولوی زیدی صاحب قبلہ علامہ سید اظہر حسن زیدی سے کہنے لگا کہ قبلہ یہ جو مولا کا فرمان ہے، یا حارس و حمدان میں یمت یارنی، کہ جو جہاں مرتا ہے مجھ علی کو، یہ علی کا ہر جگہ موجود ہونا کیوں ضروری ہے؟ اور قبلہ میں کئی اپنے مولویوں سے پوچھ چکا ہوں، مجھے تو اطمینان قلب ملا ہی نہیں، مجھے کسی نے میری تسلی نہیں کروائی کہ ہر جگہ علی کا ہونا کیوں ضروری۔ جیسے فرماتے ہیں کن کن سے پوچھا، کہنے لگا جی بہت سارے مولویوں سے، میری طرف دیکھیں۔ قبلہ نے کہا یہ مسئلہ مولوی نہیں بتا سکتے۔ قبلہ نے کہا کہو، جب قبلہ نے کہا نا، اس نے کہا جی مولوی علماء ہوتے ہیں وہی تو بتاتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، یہ مسئلہ پٹواری بتا سکتے ہیں۔ وہ تو پریشان ہو گیا، اس نے کہا جی مولا علی فرماتے ہیں جو جہاں مرتا ہے میں موجود ہوتا ہوں، تو یہ مسئلہ مولوی نہیں سمجھائیں گے تو پٹواری کیسے بتا سکتے ہیں؟ کیا کہنے زیدی صاحب جیسے ہیرے کہاں سے آئیں گے؟ مسکرا کے دھیمے لہجے میں کہتے ہیں یہ پٹواری بہتر جانتے ہیں کہ انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک مالک موقع پہ موجود نہ ہو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیئیں یار۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیئیں، آپ جیئیں۔ وقت تمام ہو گیا، وقت تمام ہوتا جا، بڑی جلدی سے بات میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سعودیہ سے لے کے ہمارے پاکستان کے متشدد ذہن کے شہروں تک اور شہریوں تک جب بھی حضور کا نام، خاتم النبیین کا نام لکھتے، پریشان نہ ہونا، میں ہم بات کر رہا ہوں، یا بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت محمد بولو یار، اب اور کوئی FIR ہونے لگی، چپ نہ کر جایا کرو۔ حضرت محمد خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور موجودہ سلیبس میں کیا ہو رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ میری اگر شیخ پورا میرے ساتھ چلے تو میں خان صاحب سے ایک بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب شاید آپ کو آپ کی ایجنسیوں نے یہ اطلاع دی ہو کہ شیعہ مختلف قیادتوں میں تقسیم ہے، شیعہ مختلف گروپوں میں تقسیم ہے، شیعہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے، اور جن قوموں میں تقسیم آ جائے وہ قومیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ میں اپنے مجمع کی تائید سے وزیر اعظم سے کہہ رہا ہوں، شیعہ کمزور ہو سکتا ہے، حسین کمزور نہیں ہے۔ آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا، مجھے مجمع پورے کی تائید چاہیے۔ ہاں حسین کمزور نہیں ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں حسین کی طاقت دکھاؤں، لیکن ایک جھلک میں موجودہ حکمرانوں کو دکھا رہا ہوں کہ افغانستان میں محرم سے 15 دن پہلے طالبان کی حکومت بن گئی۔ یار یہ باتیں آپ سنا کریں نا، یہ تو زمینی حقائق ہیں، زمینی حقیقتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ طالبان کی حکومت بن گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے پنجاب کے مختلف شہروں اور علاقوں میں ان مولویوں نے وائس میسج چلا دیے کہ جی افغانستان پہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے، یہ زندگی میں ہمیں موقع اللہ نے نصیب کی ہے کہ اب ایک ملک تو ایسا بھی ہوگا جہاں حسین کا محرم نہیں ہوگا۔ ایک ملک تو یہ ہاں نفل پڑھنے لگ گئے کہ کم از کم اب ہو بھائی طالبان کی حکومت ہے، اب حسین کا ماتم محرم کہاں سے ہوگا؟ یہ مولوی مطمئن تھے، لیکن حسین تیرے کیا کہنے۔ 15 دن کے بعد محرم کا چاند چڑھا، 10 میں ہسٹری یا گوگل پر ریسرچ کر لو، 10 محرم کو کابل کی سڑکوں پہ حسین کے ماتمی ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے پہرے دے رہے تھے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیئیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ، نہیں جو سرکاری کھاتا ہے۔ سید بادشاہ کیا لکھا ہے؟ وآلہ وصحابہ۔ تو یار لگ دے ہاتھ، اج میں مستری لاب ہو تو لگ دے ہاتھوں 50,000 تو 2 لاکھ تے لے جاندے۔ میری ان مولویوں سے اپیل ہے، لگ دے ہاتھ پورا کم کر لو، آلہ وصحابہ وازواجہ۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں سارے ہی آل نے، جب سارے آل ہیں تو پھر آل ہی پہ بریک لگا لو۔ اچھا سلیبس ہی ہے بنا دیا، اللہ کرے بزرگ چہرے بھی ہیں میری جی بسم اللہ صحیح۔ جس طرح سلیبس میں لکھا ہے نا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نماز میں بھی ایسے ہی پڑھ
جی جی بسم اللہ، میں تائید کر دیتا ہوں آپ کی، لیکن مجھے موقع دیں گے تھوڑا سا؟ اچھا سلیبس میں کہہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، اور 3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے، اور وہ انہیں ایک آیت اچھی طرح یاد ہے، ضیاء الحق کے بعد یہی پڑھتے ہیں، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ جی انہاں دا قرآن اتھوں ہی شروع ہوندا ہے، اتھے ہی مکدا ہے۔ اچھا سلیبس میں ہے وہ آلہ و صحابہ ہی وسلم ہے، اپنی حکومت کے سلیبس میں وآلہ و صحابہ ہی لکھا ہوا ہے، اور خود تقریر کر رہے تھے، حضور کا نام لیا، خاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پرسوں پتہ نہیں سیالکوٹ راول کوکر بہت بڑا 2-3 دن پہلے اجتماع تھا، میں نے وہی کہا، میں نے کہا سلیبس میں آلہ ہی کے ساتھ صحابہ ہی لکھوایا ہے اور آپ صرف آلہ ہی تک ہی پڑھے جا رہے ہو۔ میں نے کہا خان صاحب یہ اگلا فقرہ زبان تے چڑھن دے بڑے سال لگنے نے۔ شیخ پورا والو یا زحمت فرمائے، زحمت فرمائے۔ اور جو شاہ جی نے فقرہ کہا ہے، میں وہ بھی توقیر بھائی کا فقرہ کہہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں سلیبس بدل لوگے، نماز کا کیا کرو گے؟ مہربانی سر ایس بندے دا دھیان میرے حل کرو، یا علی مدد جی پیچھے پڑھنے والے ذاکر آ گئے نہیں سرکار؟ ہاں میری طرف دیکھیا، رحمت فرما، مشترکہ جواب۔ مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ میں آپ سب کی زیارت کر رہا ہوں، اور آپ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے، بالکل آپ نے دھیان رکھنے ممبر پہ، میں اہم اپیلیں کر رہا ہوں۔ شاہ جی کا فقرہ میں بڑھا دیتا ہوں، نمازوں کا، نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، او نہیں میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ۔ کما کا مطلب ہے جیسے، صلیت آپ نے درود بھیجا، جیسے آپ نے اللہ درود بھیجا اوپر ابراہیم کے، اور ابراہیم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ نماز میں کہہ رہے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، آپ نے مزہ نہیں لینا تو وزیرستان والوں نے لینا۔ ابراہیم ڈیرے دار ہمارے کلچر میں اسے کہتے ہیں جو بغیر اطلاع کے 10 15 20 مہمانوں کو کھانا دے سکے، ٹھہرنے کو جگہ۔ ابراہیم کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، اور جن بندوں کے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں، شیخ پورہ کے مرکز میں کھڑا ہوں، پنجاب کا کلچر آپ کے ذہن میں ہے، جن بندوں کے ڈیرے چلتے ہیں، جن بندوں کے دسترخوان چلتے رہتے ہیں، ان کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم وسیع دسترخوان رکھتا تھا، یار دوست ابراہیم کے بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ کیا کہنے آپ کے آخری آدمی تک آپ متوجہ، وقت تمام ہو گیا، بہت شکریہ، بالکل تمام ہو گیا وقت سرکار۔ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، درود ابراہیم کے، تو جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے پھر fill in the blanks۔ خالی جگہ خود بھی پر کر لیا۔ آخری بات کرو، مہربانی سر آپ جی ہیں، وقت تمام ہو گیا، اس سے زیادہ میں رہ بھی نہیں سکتا ہوں، ٹھہر بھی نہیں سکتا ہوں، پروگرام ایک سے زیادہ ہے اور سفر بھی مجھے کرنا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مسلمانوں یار، تاریخ اسلام میں، اسلامک ہسٹری میں ہمیں ایسی عظیم المرتبت شخصیتیں بھی ملتی ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا دیا تھا۔ آپ پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھے لکھے دوستوں سے اپنی مرضی کے دانشوروں سے پوچھ لیں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ میں کوئی ایویں باتیں ممبر پہ کیے جا رہا ہوں؟ میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ بات کرنے سے پہلے مجھے معافی مانگنی پڑے۔ ہاں، بات وہ کرو جس پہ آپ کو پورا یقین ہے اور اپنی بات پہ پہرا دے سکیں۔ ایسے بندے تاریخ میں موجود ہیں
جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھا، بلکہ آپ اللہ کرے میری تائید کا، ایسی ایسی شخصیتیں بھی اسلام میں ملتی ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فردوں کی جگہ 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا جے موڈ ہوئے تو اور پڑھائیے۔ میں یہ لفظ ثابت نہ کروں تو مجھے مجرم سمجھنا۔ وہ ایک دینیات کا، یہ میرے ملک میں جو دینیات کے ٹیچر ہیں نا، اسلامیات کے پروفیسر، یہ کلین شیو ہی کیوں نہ ہو، ان کے اندر ایک مولوی مرا ہوتا ہے۔ ایک دینیات کا ٹیچر بچوں سے کہہ رہا تھا، بیٹا آپ دین اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، بیٹا یہ بات ذہن میں ساری زندگی بٹھا لو کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، وضو کے بغیر۔ ایک بچہ اٹھا، اس ہاتھ کھلے کی تھے، اس نے کہا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی۔ میری آواز نہیں پہنچ رہی آپ تک؟ اور 2 وزیرستانی بندے ملازم بھائی ہمارے علاقوں میں آ گئے۔ ہمارے ہاں کہیں کہیں بس اسٹاپوں پہ مسجدیں ہوتی ہیں، مغرب کا ٹائم تھا، انہیں رولا پا دیتا، ڈرائیور ڈرتے ہیں بریک لا لے، تو جلدی سے اترے۔ مسجد قریب تھی، جماعت ہو رہی تھی، جماعت میں مغرب پڑھی اور باہر آ کے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت نکل جانا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جس دین میں اتنی گنجائشیں نکال لیتے ہو، میں اسی دین کی بات کر رہا ہوں، کبھی درود میں باب آدم کو بھی راضی کر لو۔ وہ ابراہیمی پہ درود پڑھے جا رہے ہو، حضرت آدم منصوص میں اللہ میرا جانتا ہے بابا بشریت حضرت آدم علیہ السلام، صرف نبی پہلے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ بھی آدم ہی ہے۔ ہون بھی میں کلے سواد لے آئے، اللہ کی طرف سے پہلا خلیفہ۔ اور نمبروں پہ یقین کرنے والوں اور نمبر لگانے والوں، پہلا خلیفہ صرف آدم۔ قرآن کے حساب سے میں آسمانی خلافت کی بات کر رہا ہوں، باقی قسمت علی کی ہے، بات مجھے کرنا ہے۔ قرآن کے حساب سے پہلی خلافت اللہ کے نبی آدم کی ہے، قرآن کے حساب سے دوسری خلافت اللہ کے نبی حضرت داؤد کی ہے، قرآن کے حساب سے تیسری خلافت اللہ کے نبی حضرت ہارون کی ہے، اور چوتھی خلافت ابو طالب کے بیٹے حیدر کرار کی ہے۔ جی بسم اللہ، آپ جیئے، یہ اصل والی نمبریں کے ذہن میں رکھو۔ پڑھو درود باب آدم پہ، بہت راضی کر لیا تم نے حضرت ابراہیم کو۔ درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ تسی انجی چوپو بے تو انہوں میں کہہ رہے ہیں، اور میں انہوں کہہ رہے ہیں جنہوں نے کہن پوچھنے والا کوئی نہیں، تاکہ حکومت کو سلیبس کی سمجھ بھی آ جائے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ ہی کی سمجھ بھی آ جائے۔ تے وضاحت میں نہیں کرنی، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، تے آپ پہ ہی سمجھنا جے، ضروری نہیں تو آڈے مولانا تے پرچہ ہی ہوئے تے تو انہوں سمجھ آؤں دی، تے سادہ سادہ بھی سمجھ لیا کرو، اور پڑھو آل آدم پہ درود۔ لیکن تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا، وہ کہے گا اوے کیا جاہلیت کر رہے ہو، آل آدم پہ درود نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم کے میں سمجھانے لگو وضاحت کے بعد اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، وہ مولوی تیرے کہیں گے کہ آل آدم پہ درود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا، اور پتہ انہیں سارا ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ مہربانی سر، شکریہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، سپردم بخدا یا علی مدد۔ مہربانی سر۔
سلامت رہے. واہ واہ واہ.